السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے ایپیسوڈ نمبر 59 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے 41ویں باب کا آغاز کیا جو شکر کے تعلق سے ہے۔ شکر کے تعلق سے فرمان الہی ہم نے سماعت کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں، یہ فرماتے ہیں اور پوری رات عبادت کرتے ہیں، ساتھ ہی آپ راتوں کو آنسو بھی بہایا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، اب آئیے اسی 41ویں باب سے شکر کے تعلق سے مزید کچھ باتیں سماعت کرتے ہیں۔ ایک پتھر کی گریوزاری۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انسان کبھی بھی بارگاہ رب العزت میں رونا بند نہ کرے، اور اس راز کی طرف یہ روایت بھی اشارہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی کا ایسے پتھر سے گزر ہوا جو خود تو چھوٹا تھا مگر اس سے پانی بہت نکل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کو بہت تعجب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پتھر کو بولنے کی طاقت عطا کر دی اور اس نے کہا، جب سے میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنا ہے کہ انسان اور پتھر جہنم کا ایندھن ہوں گے، میں برابر اللہ کے خوف سے رو رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا مانگی، اس پتھر کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ کچھ مدت گزرنے کے بعد ان کا پھر اسی طرف جانا ہوا، دیکھا تو پتھر برابر روئے جا رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا، اب کیوں روئے جا رہا ہے؟ پتھر نے جواب دیا، اس وقت خوف کی وجہ سے رو رہا تھا اور اب خوشی اور مسرت سے رو رہا ہوں۔ انسان کا دل بھی پتھر کی طرح یا اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس کی سختی خوف اور شکر دونوں حالتوں میں گریوزاری کرنے سے ختم ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن کہا جائے گا، حمد کرنے والے کھڑے ہو جائیں۔ لوگوں کا ایک گروہ کھڑا ہو جائے گا، ان کے لیے جھنڈا لگایا جائے گا اور وہ تمام جنت میں جائیں گے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حمد کرنے والے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، جو لوگ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جو ہر دکھ سکھ میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، شکر رب رحمان کی چادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میں طویل باتوں کے بدلے اپنے دوستوں سے شکر کرنے پر راضی ہو گیا ہوں، اور صابرین کی تعریف میں فرمایا کہ ان کا گھر جنت میں ہے۔ جب وہ جنت میں جائیں گے میں انہیں شکر کرنا سکھلاؤں گا، کیونکہ شکر بہترین بات ہے اور اس سے میں نعمتیں زیادہ کروں گا اور ان کی مدت دیدار طویل کرتا جاؤں گا۔ جب مال جمع کرنے کے سلسلے میں
وحی ربانی کا نزول ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم کون سا مال اکٹھا کریں؟ آپ نے فرمایا، ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ ہمیں مال کے بدلے شکر گزار دل کو پسند کرنا چاہیے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ شکر نصف یعنی آدھا ایمان ہے۔ ادائے شکر کے طریقے: شکر زبان، دل اور اعضائے بدن سے ہوتا ہے۔ دل کا شکر نیکیوں کا ارادہ کرنا اور مخلوق سے اسے پوشیدہ رکھنا ہے۔ زبان کا شکر یہ ہے کہ ان کلمات کو ادا کرے جو اظہار شکر کے لیے مخصوص ہیں، اور اعضائے بدن کا شکر یہ ہے کہ انہیں عبادت الہی میں مصروف رکھے اور برے کاموں میں استعمال نہ کرے۔ آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ وہ جس مسلمان کا عیب دیکھیں تو اسے ڈھانپ لے۔ کانوں کا شکر یہ ہے کہ وہ کسی مسلمان کی برائی سنیں تو اسے چھپائیں، یہی ان کا شکر ہے۔ زبان کا شکر یہ ہے کہ وہ تقدیر الہی پر اپنی رضا کا اظہار کرے اور اسے یہی حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے پوچھا، کیسے ہو؟ اس نے کہا، اچھا ہوں۔ آپ نے پھر پوچھا، حتیٰ کہ تیسری مرتبہ پوچھنے پر اس شخص نے کہا، اچھا ہوں، اللہ کی حمد اور شکر کرتا ہوں۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہی کچھ تم سے سننا چاہتا تھا۔ بزرگان سلف کا طریقہ شکر گزاری۔ بزرگان سلف کا یہ طریقہ تھا کہ وہ دوسروں سے پوچھا کرتے تھے، کیسے ہو؟ ان کی نیت یہ ہوتی تھی کہ لوگ جواب میں اللہ کا شکر کریں، اور جواب دینے والا اور پوچھنے والا دونوں کا شمار شکر گزاروں میں ہو جائے۔ ان کی اس بات پر ریا کا قطعی دخل نہیں تھا۔ جس شخص سے بھی اس کا حال پوچھا جائے وہ تین باتوں میں سے ایک بات کہے گا: شکر ادا کرے گا، شکایت کرے گا یا خاموش رہے گا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا عبادت ہے، شکایت کرنا گناہ ہے جو دینداروں کے نزدیک سخت ناپسندیدہ کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی برائی کا کہنا کہ کیا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کے دست قدرت میں بندے ناچیز کی تمام چیزیں ہیں، لہذا انسان کے لیے ضروری ہے اگر وہ مصائب پر صبر نہیں کر سکتا، قضائے الہی پر راضی نہیں ہو سکتا، تو وہ لامحالہ اپنی تہی دامنی کا شکوہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ لوگوں کے آگے شکایتیں کرنے کے بجائے اللہ رب العزت کے حضور اپنی گزارشات پیش کرے۔ وہی مصائب میں مبتلا کرنے والا اور وہی ان سے نجات دینے والا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ بندے ناچیز کا اللہ کی بارگاہ میں اپنی ذلت کا اظہار کرنا حقیقی عزت ہے، مگر اپنے جیسے بندوں کے آگے شکوے کرنا اور ذلت اٹھانا انتہائی رسوا کرنے والی چیز ہے۔ فرمان الہی ہے، تحقیق تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے اللہ کے بندے ہیں۔ نیز فرمایا، تحقیق تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ کے یہاں رزق تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ شکر کی اقسام میں زبان سے شکر ادا کرنا بھی ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک وفد آیا تو ان میں سے ایک جوان کھڑا ہو کر آپ سے
گفتگو کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا بڑوں کی عزت کرو، یعنی بڑوں کو مجھ سے گفتگو کرنے دو۔ اس پر وہ جوان بولا، اے امیر المومنین، اگر قیادت کا معیار عمر پر ہوتا تو مسلمانوں میں ایسے بوڑھوں کی کثیر تعداد موجود ہے جو آپ سے عمر میں بڑے ہیں۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا، چلو بات کرو۔ اس نے کہا، ہم کچھ لینے نہیں آئے، کیونکہ آپ کی مہربانیوں سے ہمیں بہت کچھ مل چکا ہے۔ کسی سے خوف زدہ ہو کر نہیں آئے، کیونکہ آپ کے عدل و انصاف نے ہمارے تمام خوف دور کر کے امن کی زندگی بخشی ہے۔ ہم صرف اس لیے آئے ہیں کہ اپنی زبانوں سے آپ کا شکریہ ادا کریں اور واپس چلے جائیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، اسی کے ساتھ 41واں باب شکر کے تعلق سے مکمل ہوا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ہم اور آپ 42ویں باب سے کل کے ایپیسوڈ میں گھمنڈ و تکبر کی مذمت کے تعلق سے درس سماعت کریں گے۔ جاتے جاتے آج پھر ایک بار آپ تمام سے ادباً گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم کے ذریعے مکاشفۃ القلوب کو سماعت کر رہے ہیں تو یوٹیوب پر ہمارے SDI آڈیو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ نئے آنے والے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ساتھ ہی سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ کے ذریعے کمنٹ کریں، آپ کے نامہ اعمال کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ آپ ان ایپیسوڈز کو لائک کریں اور اپنے دوست احباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی بھی کوشش کریں۔ ممکن ہے آپ کے ذریعے ہمارا یہ پیغام کسی ایک ایسے تک پہنچے جہاں تک ہماری اپنی رسائی نہ ہو، اور ممکن ہے کہ آپ کے اس ایپیسوڈ کو اس تک پہنچانے کی وجہ سے اللہ اسے توبہ کی توفیق، نیک اعمال کی توفیق، شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی اگر دنیا اور آخرت سنور گئی تو یقین جانیں اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کا اجر اسے بھی عطا کرے گا، آپ کو بھی اور ہمیں بھی عطا فرمائے گا۔ SDI آڈیو چینل پر الحمدللہ قرآن مقدس کی مکمل تلاوت بہترین آواز و انداز میں رئیس القراء، استاد القراء قاری ریاض الدین اشرفی صاحب کی آواز میں موجود ہے۔ ساتھ ہی ترجمہ قرآن کنز الایمان مولانا افضل برکاتی صاحب قبلہ کی آواز میں موجود ہے۔ فقیر کی آواز میں سچی حکایات اور عورتوں کی حکایات کا مکمل درس بھی موجود ہے۔ تو میری درخواست ہے، آپ جن جن لوگوں تک اسے پہنچا سکتے ہیں ضرور بھی ضرور ان تک پہنچانے کی اور اس کار خیر کا حصہ بننے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔